اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِلَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وحدہ لم یزل نے ارشاد فرمایا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، بے شک ہم آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں، بے شک ہم آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے ایک نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تمہیں ان کا جانشین بنا دیا، تمہاری جسامت کو بڑھا دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آپ کے بعد جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ دوسرے نمبر پر حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام ان کی یہ اولاد سے ہیں۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ 11 جو نبی ہیں، ان کے علاوہ باقی تمام جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہیں۔ وہ نام بھی سماعت فرما لیں: حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ اور حضرت سیدنا محمد۔ یہ 11 انبیاء اور رسول ہیں جو ان کے علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں حضرت یعقوب کی جو اولاد سے چلے ہیں، چونکہ ان کا لقب اسرائیل تھا تو باقی سارے بنی اسرائیل سے ہیں۔ یہ 11 جو ہیں یہ باقی قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ قوم عاد، یہ ان کے جد کا نام تھا اور اسی نام سے قبیلہ بھی تھا۔ یہ لوگ بھی بت پرست تھے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے بڑوں کی، ود تھا، سوا، یغوث اور نصر کی تصویریں بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا تھا، یہ حضرت ہود جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے بھی ایک بت رکھا ہوا تھا جس کا نام حبار تھا، اور دوسرے بت کا نام سمود تھا، سواد سے ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت ہود کو بھیجا، اور حضرت ہود انتہائی خوبصورت شکل کے مالک اور جسم بھی آپ کا یعنی اچھا طاقتور، اور داڑھی مبارک جو تھی وہ بڑی گھنی اور لمبی داڑھی تھی حضرت ہود علیہ السلام کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی مان لو، لوگوں پر ظلم نہ کرو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا، نماز کا یا کسی اور شرعی عبادت کا حکم حضرت ہود نے نہیں دیا۔ بس اتنا کہا
کہ ظلم نہ کریں لوگوں پر، اللہ کی مان لیں۔ لیکن لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ظلم کیوں نہ کریں، ہم سے بھی کوئی زیادہ طاقتور آئے گا۔ چونکہ لاکھوں مربع میل پر پھیلا ہوا علاقہ الاحقاف کے نام سے مشہور ہے، جہاں پر کئی ممالک آتے ہیں، تو اس جگہ پر یمامہ ہے، عمان ہے، بحرین ہے، حضر موت ہے، مغربی یمن ہے، بہت بڑا علاقہ، اس پر سارے کے سارے پر قوم عاد پھیلی ہوئی تھی۔ یہ پتھروں سے تراش کر عمارتیں بنانے کے ماہر لوگ تھے، انہیں بڑے بڑے قد اللہ نے عطا کیے تھے، اور غیر معمولی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر رکھی تھی۔ کہنے لگے ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ یہ تکبر اللہ کی بارگاہ میں کرنا، اللہ تعالیٰ اسے خاک میں ملا دیتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہنا کہ مجھ سے زیادہ طاقتور یا مجھ سے زیادہ کوئی جان پہچان والا، یہ تکبر کی علامتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان تکبر کرنے والوں کی طرف اپنے نبی، اپنے رسول حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان قریب تمہارے اوپر ایک عذاب آنے والا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی نافرمانی میں سب سے پہلے لوگوں پر جو عذاب آیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان نوح کی صورت میں آیا۔ پہلا عذاب لوگوں پر کون سا آیا ہے؟ انسانیت پر پہلا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ کی مان لو، میں تمہیں ایک بڑے عذاب کے بارے میں پہلے خبردار کر رہا ہوں کہ طوفان آنے والا ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ تم نافرمانی نہ کرو، کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ دوسرا نمبر، جو انہوں نے عذاب کا ذکر نہیں کیا چونکہ لوگ دیکھ چکے ہیں پہلے عذاب، انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس کے بعد لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو گمراہ پاتے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام کو بھی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو سچا نہیں مانتے۔ حالانکہ دونوں انبیاء علیہ السلام نے توحید اور رسالت بیان کی۔ لوگوں نے کہا ایک کو کہ ہم گمراہی میں دیکھتے ہیں، ایک کو کہا کہ ہم حماقت میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر علماء نے کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کیوں کہا کہ ہم آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک بہت بڑی کشتی بنا رہے تھے، وہ چھوٹی سی کشتی نہیں تھی۔ میں نے پہلے اس کشتی کا جو ساختی بنانے کے بارے سے بتایا تھا، کئی عرصہ اس کو لگ گیا تھا، تو آپ نے وہ خود تھک رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ خشکی کے موسم میں جہاں پر دور دراز تک پانی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، وہاں پر یہ بندہ کشتی بنا رہا ہے اور دن بھر لکڑیاں اکٹھی کر کے کشتی کی کئی منزلیں بنا چکا ہے، تو ہم اس کو تو گمراہی میں پاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ پہلے ہی غیب کی خبر دے دیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی بتوں کی عبادت کو باطل قرار دے دیا، تو انہوں نے کہا یہ تو بے وقوفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ اب حضرت نوح، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کا جو کمپیریزن یعنی فضائل کے حوالے سے، جیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض تو فضیلت ہے۔ ہمارا تو نظریہ عقیدہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ امام الانبیاء ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب لوگوں نے ان کی طرف عیب کی نسبت کی نا، تو نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا، اپنی برات کا اعلان حضرت نوح نے خود دیا۔ جب لوگوں نے کہا ہم آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، خود اپنا جواب دیا۔ ہود علیہ السلام کی باری آئی، لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں، انہوں نے اپنی برات کا اعلان خود کیا کہ میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نہیں۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، لوگوں نے آپ کی طرف عیب کی نسبت کی۔ اللہ رب ذوالجلال کا پیار تو دیکھیں اپنے محبوب سے
کہ نبی علیہ السلام نے پھر اپنی برات کا اعلان خود نہیں کیا، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں اپنے نبی کے فضائل کو، اپنے نبی کی برات کا اعلان اللہ عز و جل نے خود فرما دیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے غیر متناہی اجر و ثواب ہے، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز کیے گئے ہیں۔ گویا انبیاء علیہ السلام پر عجوب لگے، انہوں نے برات کے اعلان خود کیے، لیکن نبی علیہ السلام پر جب کسی نے انگلی اٹھائی تو وحدہ لم یزل نے خود جواب دے دیا۔ عاص بن وائل نے آ کر کہا تھا آپ ابتر ہیں، جب جناب حضرت ابراہیم کے وصال ہو گیا، کہا کہ ابتر ہیں، ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے۔ رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیا کہ تم کہتے ہو کہ میرے نبی کی نسل ختم ہو گئی ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب میرے نبی کا بیٹا امام مہدی نہ آ جائے۔ تم کہتے ہو نسل ختم ہو گئی ہے، امام مہدی تو نبی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو وہ جو میں اس دن بھی جلسے میں آپ کو کہہ رہا تھا، کہتے ہیں کربلا میں ختم ہو گئے، یا تو یہ کافر کہتے تھے یا 2026 کا کوئی جاہل کہہ رہا ہوگا۔ عاص بن وائل بھی کہتا تھا نسل ختم ہو گئی ہے، 2026 میں بھی جو علا کہتے ہیں نسل ختم ہو گئی ہے۔ تو ان کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے، کھلی جہالت کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اپنے نبی کو خیر کثیر عطا کیا ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ جب لوگوں نے کہا چند دن وحی نہیں آئی تو ایک مشرک عورت نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب جواب تم نے نہیں دینا، جواب ہم دیں گے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، چاشت کی قسم، رات کی قسم، جب سیاہی پھیل جائے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، لہٰذا آپ سے نہ آپ کا رب بیزار بھی نہیں ہوا ہے۔ جب ابو جہل نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ جس انگلی کے اشارے سے آپ کلمے کا اعلان کر رہے ہیں میں اس انگلی کو توڑنا چاہتا ہوں، یہ ٹوٹ جائے، رب ذوالجلال نے کہا محبوب آپ نہیں جواب دیں گے، جواب میں دوں گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تم میرے نبی کے ایک انگلی کی بات کرتے ہو، میں تورے دونوں ہاتھ توڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جواب اللہ وحدہ لم یزل نے اپنے نبی کے شان میں دے دیا۔ اور تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے صحابہ کرام تھے ان پر انگلی اٹھی تو رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں اس کا جواب دے دیا۔ نبی علیہ السلام کے حرم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگلی اٹھی تو آپ کی برات میں رب ذوالجلال نے آیات کا نزول کر دیا کہ خبردار نبی پاک کے حرم میں رہنے والی پر تہمت تم لگا رہے ہو، وہ ناپاک نہیں ہو سکتی، وہ ایسا کام نہیں کر سکتی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے امت محمدیہ جو میں ہر روز یہ جملہ بول رہا ہوں، پچھلی امتوں کے نبیوں پر بھی اگر عیب لگتا تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کا پیار نہیں تھا، اللہ ان کی زبان سے کہلواتا تھا، لیکن اپنے محبوب پر عیب کو گوارا نہ کیا، کہا کہ میرے نبی پر جب عیب لگے گا تو میں اللہ خود جواب دوں گا، نبی کے حرم پر جب عیب لگے گا تو جواب خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضور کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔